حتیٰ کہ 7 محرم کو اہل بیت پہ پانی بند ہو گیا. 9 محرم کی ایسے ہی رات تھی آج کی رات کی طرح، اور میرے امام علی مقام اپنے ساتھیوں سے فرما رہے تھے میں نے دروازے کے پاس پیسے بھی رکھوا دیے ہیں، باہر میں نے سواریاں بھی کھڑی کر دی ہیں، جو چاہے تم میں سے میری سواریاں بھی لے جائے، پیسے بھی لے جائے، اور میری وجہ سے اپنی جان مصیبت میں نہ ڈالے. ہاں اگر ہو سکے تو عزت سے میرے خاندان کو مدینہ تک پہنچا دیں. یہ تلواریں میرے خون میں بجھنے کے لیے آئی ہیں، تو جس وقت مجھے یہ شہید کر دیں گے تو یہ چلے جائیں گے، تو اگر یہ نیکی کر سکو تو بڑی بات ہے. تو سب ساتھیوں نے کہا حضور آپ کو چھوڑ کے کتنا عرصہ جی لیں گے؟ اونچا بولیے کتنا عرصہ جی لیں گے؟ آخر مرنا ہی ہے، تو جب کل مرنا ہے اس سے بہتر نہیں کہ آج دین کے لیے میدان میں لڑتے ہوئے مر جائے. سبحان اللہ. واہ امام، جیسے آپ نے تربیت کی، آپ کے ساتھیوں کی تربیت کا کیا کہنا. یہاں میں ان لوگوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے جانے کے بعد صرف 3 بندے اپنے موقف پہ قائم رہے، باقی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، باقی جناب اعلیٰ وہ اپنے موقف سے ہٹ گئے. تو میں کہتا ہوں اگر جس کا نواسہ لجپال حسین 72 بندوں کی قیادت کرے تو جب مشکل وقت اور سامنے 20,000 کا لشکر آتا ہے تو ان 72 میں سے ایک بندہ نہیں توڑ سکتا کوئی ظالم کا بچہ. تو ذرا سوچئے کہ 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کون مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا در چھوڑ کے کہے کہ جناب اعلیٰ میں نے جناب ادھر جانا ہے. سنیے سیدنا صدیق اکبر کو، سیدنا فاروق اعظم کو، سیدنا عثمان غنی کو آپ اسلام سے نکالیں گے تو اسلام کے دامن میں رہ کے جائیں. یہ ایک سازش ہے بہت پرانی کہ آپ حضور کی ازواج مطہرات کے خلاف شوشہ چھوڑ دیں، حضور کے سسرال کے خلاف باتیں کر لیں، پہلے 3 خلفاء کے خلاف باتیں کر لیں. تو اگر وہی مسلمان نہیں تو یہاں تک جیسے اسلام پہنچا یہ تو پھر ان کی وجہ سے پہنچا، تو پھر ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہمیں کس نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں؟ اس لیے بندے کو بات کرنے سے پہلے اپنی حیثیت اپنی اوقات دیکھنی چاہیے. سرکار کے صحابہ کی شان تو بڑی بلند ہے، ہم تو جناب اس خاک کا بھی احترام کرتے ہیں جہاں سے میرے کریم آقا کی سواری ایک بار گزر کی تھی. خیر رات ہوئی، ساتھی نہیں جا رہے، آپ نے فرمایا نہیں جاتے تو پھر اس طرح کرو آج جی بھر کی قرآن کی تلاوت کرو. یہاں پہ سارے بیٹھے حسینیوں کو ایک میرا پیغام ہے، آج آپ جب گھر جائیں یار ایک رات تو ویسی گزارو 9 اور 10 کی درمیانی جیسی مولا حسین نے گزاری تھی. آج رات تو کم از کم ساری جاگ کے قرآن پڑھو اور مولا حسین پاک کو کہو حضور آج میں نے آپ کے غلاموں کی سنت ادا کی ہے. میرے مسلمان بھائیوں ساری رات موبائل پہ انٹرنیٹ پہ کھیلتے ہوئے بچہ جاگ لیتا ہے، لیکن جو ہی فجر کا ٹائم آتا ہے اسے نیند آ جاتی ہے. جب رحمتیں لوٹنے کا ٹائم آتا ہے تو اسے نیند آنی شروع ہو جاتی ہے. تو حسینیت کا یہ ایک پیغام ہے کہ آپ جب مشکل ہو تو مشکل وقت میں گانوں سے دل نہیں بہلاتے، مشکل وقت میں اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں. مجھے بولیے آئیے جناب اعلیٰ رات گزر گئی، اگلا دن آیا ہے اور میرے آقا حسین نے جناب اعلیٰ تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا. تاریخی خطبہ دیکھ کے میرے امام نے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ کوفیو او یزیدیو اگر حقداروں کا حق پہچانو تو پوری کائنات میں پوری دنیا پہ کوئی ایک بھی میرے علاوہ ایسا نہیں ہے جو اس وقت تمہارے نبی کی بیٹی کے بیٹے ہونے کا دعوے دار ہو. میں تمہیں کہہ رہا ہوں میرے ساتھ آؤ، میں تمہاری آخرت کا جناب اعلیٰ، میں تمہاری آخرت کی بہتری کا ذمہ دار ہوں، میرے ساتھ چلو. آگے سے کہا جاتا ہے ہماری طرف آئیے حکومت ملے گی. آپ نے فرمایا حکومتیں نہیں رہیں گی، نہ یزید کی رہے گی نہ جناب اعلیٰ اس کے حواریوں کی رہے گی. حکومت صدا میرے خدا کی ہے اور اسی کی بادشاہی صدا رہنے والی ہے. تم اس دھوکے میں مت پڑو. اور واضح فرمایا تھا اے عمر بن سعد رے کی حکومت کے چکر میں ایسا نہ ہو کہ اپنی جان گوا لو، تمہیں ان کھجوروں میں سے گٹھلی بھی نہیں ملے گی. یہ وعدہ ہے میرا، تم مفت میں اپنی جان گوا رہے ہو. یہ میرے آقا حسین نے جو کہا وہ سچ بھی ہوا. رے کی حکومت اس نے کیا ایک کھجور بھی نہیں ملی اسے، لیکن بدلے میں جب آپ کے اوپر تیر چلے تو پھر میرے آقا حسین نے کہا اب حجت تمام ہوئی، جب آئی گیا ہے وقت تو بسم اللہ. پتہ چلا مصیبت مانگنی نہیں چاہیے،
لیکن اگر آ جائے تو پھر پیٹھ نہیں دکھانی چاہیے، پھر بندہ اس کا مسکرا کے استقبال کرے اور کہے میرے مالک کی طرف سے جیسے حالات ہیں سبحان اللہ، ہم اس کی رضا پر راضی ہیں۔ آقا حسین اور آپ کے ساتھی لڑتے لڑتے زور ہو گئی، آپ نے فرمایا حبیب، آپ انہیں جا کے نا حبیب بن مظاہر جائیے انہیں کہیے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے تو تھوڑا جنگ کو روک لیجیے۔ تو آگے سے شمر نے کہا نماز تمہاری کیسی نماز، تم نے ریاست کی ریٹ کو چیلنج کیا ہے، لہذا لا اینڈ آرڈر کی خلاف ورزی کرنے والے کی کوئی نماز نہیں۔ یہ بہت پرانا جملہ ہے، یہ کوئی آپ نیا جملہ نہ سمجھیں۔ تم نے ریاست کی ریٹ کو چیلنج کیا، تمہاری کوئی نماز نہیں۔ سبحان اللہ۔ ہائے اس وقت حضرت حبیب نے کہا تھا جن کے گھر نماز آئی ہے اگر ان کی نہیں ہے تو کیا ظالم تمہاری نماز ہوگی؟